ہمارے اسلامی مناظر علامہ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب اب ریبرل سیشن شروع ہوتا ہے. پہلا ریبرل سیشن 20 منٹ کا ہوگا. تو اس کے لیے میں جناب محترم پادری سنجیو روبن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا دعویٰ جو ہے وہ پیش کریں اور جو اعتراض کیے ہیں حکیم عمران صاحب نے اس کا جواب بھی دیں. ہاں جی بیٹا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئیں جی تشریف ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. آئے موسٹ ویلکم ٹو یو. ہمارا موضوع تھا اسلام میں تصور نجات. کس میں تصور نجات؟ اسلام میں. مسیحیت میں تصور نجات کا جو مناظرہ ہے اس کی ڈیٹ 28 جون نہیں ہے. یہاں 28 جون نہیں تھی، وہ تھی 26 جون اور وہ ہو چکا. آپ نے مسیحیت سے تصور نجات نہیں ہمیں دکھانا تھا، آپ نے ہمیں دکھانا ہے اسلام میں سے تصور نجات. اور میرا دعویٰ وہیں کا وہیں ہے کہ نہ تو اسلام میں نجات کا تصور ہے اور نہ ہی جامعہ نجات ہے اور نہ ہی حتمی نجات ہے اور نہ ہی اسلام میں کوئی نجات کی تعلیم کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث سے. اور یہ باتیں دعویٰ نہیں تھی. آیات پڑھ کر قرآن مجید کے سنا کر گیا ہوں. گیتا پڑھ کر نہیں گیا، بائبل پڑھ کے نہیں گیا، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر گیا ہوں. اس پر گفتگو کریں، اس میں سے مجھے جواب دیں. آپ جو ہے نا، آپ نے سارا مقدمہ مسیحیت پر کر دیا ہے. میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ آپ ایسا کرتے کہ آپ آتے ہی جواب دینے کے موڈ میں کہ میں نے جا کر جواب دینے ہیں، اعتراضات دینے ہیں، تاکہ میں اب مسیحی نہ رہتا. آج کے اس مناظرے میں سارے جواب کے لینے کے بعد اعتراضات کی میں مسلمان یہاں سے ہو کر جاتا، لیکن آپ ایسا نہیں کر پائے. یہ موبائل پکڑیں. ابھی میں اپنا جو میرا مقدمہ پیچھے رہ گیا تھا وہ کمپلیٹ کرتا ہوں. میں نے بتایا نہ اسلام میں توبہ سے نجات ہے، نہ اسلام میں اعمال سے نجات ہے، یہ پیغمبر اسلام نے کہا. اور نہ ہی اسلام میں شہادت آپ نے حاصل کی نجات ہے، اور نہ ہی پیغمبر اسلام اپنے والد صاحب کو بچا سکے جہنم سے، اور نہ ہی پیغمبر اسلام جو ہے اپنی ماں کو جو ہے جہنم سے بچا سکے. اب کیا میں آپ کو بتاؤں، جو اپنے والد صاحب کو، ماں صاحبہ کو نہیں بچا سکے، آپ کو اور مجھے کیسے بچائیں گے؟ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کا جواب دیں. میری 8ویں دلیل، شفاعت کے ذریعے نجات. کیا قرآن مجید میں یا اسلام میں شفاعت سے نجات ملے گی؟ یہ بھی ہمارے مسلم بھائی کہتے رہتے ہیں کہ حضور پاک اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر شفاعت کریں گے تو ہمیں مل جائے گی نجات. لکھیں جناب، سورہ البقرہ 123ویں آیت، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، نہ کسی سے کسی کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی طرح کی مدد کر سکیں گے. آپ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر اسلام ہماری شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرو. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش، کوئی شفاعت منظور نہیں ہوگی. قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ البقرہ 256 آیت. اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ اعمال کا سودا ہو، نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں. یعنی اس آیت کے اندر بھی سفارش، شفاعت کا کوئی ذمہ نہیں دیا گیا کہ شفاعت کریں گے پیغمبر اسلام اور سارے مسلمان بخشے جائیں گے.
سورہ انعام 51 آیت لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ سفارش کرنے والا، اور نہ ان کو اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کر دو تاکہ پرہیزگار بنیں۔ اب بتائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، پیغمبر اسلام تمہارے نہ دوست ہیں نہ تمہاری شفاعت کرنے والے ہیں، تو جب آپ کی شفاعت نہیں ہوگی تو پھر آپ کی نجات کا کیا بنے گا؟ حکیم صاحب کہتے ہیں مسیحیوں کی نجات کا کباڑا ہو جائے گا۔ اب کیا اسلام کی نجات کا بھی کباڑا ہو جائے گا؟ حکیم صاحب بتائیں گے۔ پیغمبر اسلام کو مسلمانوں کی تو کیا اپنی بخشش کا بھی پتہ نہیں کہ میں بھی بچوں گا، میری بھی بخشش ہوگی کہ نہیں۔ یہ ہوا میں بات نہیں، دلیل ہے۔ ابھی لکھیں سورہ الاحقاف 9 آیت پڑھنے لگا ہوں۔ کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اپنی بخشش کے بارے میں پتہ نہیں، اپنی نجات کے بارے میں پتہ نہیں، تو کوئی کون کسی کو کیسے یہ کہہ سکتا ہے میں تمہیں نجات دلاؤں گا؟ مسیح نے کہا میں نجات دہندہ ہوں، میں تمہیں نجات دلاؤں گا۔ ایک قول قرآن مجید میں سے مجھے ابھی دکھا دیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہو کہ میں اسلام کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہوں، میں انہیں نجات دوں گا، میں جناب مناظرہ جو ہے مان جاؤں گا کہ واقعی آپ فاتح مناظر ہیں۔ سورہ احراف 188 آیت، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، میں جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یعنی میں اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے مطابق کوئی کسی کا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ پیغمبر اسلام کا اپنا قول و قرار بھی ساتھ موجود ہے کہ آپ امت مسلمہ تک پہنچا کر ان کی شفاعت والی خوش فہمی دور کرنے کا حکم بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ حدیث درست ہے تو قرآن شریف کی آیات کا کیا کریں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری شفاعت ہوگی، حدیث کے اندر موجود ہے شفاعت رسول اللہ کریں گے، تو پھر مجھے بتائیں قرآن مجید کی ان آیات کا کیا بنے گا؟ قرآن مجید سچا یا پھر وہ جنہوں نے حدیث لکھی؟ کیونکہ آپ کے مطابق کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں، کچھ حدیثیں مستند بھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ حدیث مستند ہو، کیونکہ قرآن کے مطابق حدیث کو پرکھنے کا، اس کو جانچنے کا ایک ہی عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو قرآن کے ساتھ میل جول کھاتی ہو وہ حدیث ہے مستند، وہ حدیث ہے صحیح، لیکن جو میل جول نہ کھاتی ہو وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف۔ صحیح بخاری 3753، ہم سے ابو علیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شیب نے خبر دی، زہری سے کہا مجھ کو سعید بن مصیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ جب سورہ شورى کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اپنے نزدیک کے ناطے والوں کو کہا کہ عذاب سے ڈرا، تو وہ ساری باتیں میں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ نہ پیغمبر اسلام جو ہیں اپنے صحابہ کے کام آئیں گے، نہ عام مسلمانوں کے کام آئیں گے، نہ وہ آپ اپنے ماں باپ کو بچا سکے، مجھے اور آپ کو تو کیا۔ کہتے ہیں جناب کہ اعمال سے نجات ہے،
ایمان سے نجات ہے۔ جناب والا یہی تو میں پہلے بھی بیان کر کے گیا کہ اکارڈنگ ٹو اسلام ایمان سے نجات نہیں ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ پڑھیں اس آیت کو، سورہ یونس 90 آیت۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں۔ کیا لاتا ہوں؟ ایمان لاتا ہوں۔ یہ ایمان لے کر آیا تھا، میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ ایمان لے کر آیا، ایمان نجات نہیں دلا سکا۔ آپ کہتے ہیں ایمان سے نجات ملے گی؟ کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان نجات نہیں پائیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن۔ اب کہتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں وہ نجات نہیں پائیں گے۔ آج کے جو مسیحی ہیں وہ مسیحی نہیں ہیں، یہ نجات یافتہ نہیں ہے، اور نہ ہی نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، یہ نجات نہیں پائیں گے۔ ابھی قرآن مجید کھولیں، آپ کی کتاب میں سے آپ کو دکھاؤں گا، بائبل سے نہیں۔ پڑھیں سورہ بقرہ 62 آیت۔ یہودی، مسیحی، سابی جنت میں جائیں گے۔ کہاں پر جائیں گے؟ کون سی کتاب کہہ رہی ہے؟ قرآن مجید۔ یہ کہتے ہیں نہیں مسیحیوں نے نہیں بچنا۔ اب یہ اپنے قرآن مجید کے مخالف ہیں یا اس کے ساتھ ہیں، ان کو پتا ہو۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مسیحی اور یہودی کہاں پر جائیں گے؟ جنت میں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑے یا پیغمبر اسلام بڑے؟ ان کے اعمال اچھے یا پیغمبر اسلام کے اعمال اچھے؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ آپ نیک اعمال سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ مقدمے میں بیان کر کے گیا تھا، لیکن مقدمے کا جواب دیا ہی نہیں گیا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے اعمال بھی مجھے جو ہیں وہ نجات نہیں دلا سکیں گے۔ جب آپ کے اعمال آپ کو نجات نہیں دلا سکیں گے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور مسیحیوں کو ان کے اعمال نجات دلائیں گے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں، اسلام میں کون نجات دے گا؟ اللہ نجات دے گا یا پیغمبر اسلام نجات دے گا؟ اسلام میں بانی نجات کون ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے نہ اسلام میں کوئی بھی نجات دینے والا نہیں ہے۔ مسیحیت میں نجات دینے والا ہے تو بائبل میں لکھا ہوا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ ایک آیت قرآن میں سے دکھا دیں جو پیغمبر اسلام پر ایمان لے کر آئے گا نجات پائے گا، دکھائیں۔ نہیں ہوگی۔ کیا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کون ہے بیٹا؟ ہمارے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا نجات پائے گا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں آیت نہیں ہے؟ آپ مجھے قرآن مجید سے دکھائیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہو کہ میں نجات دوں گا اہل اسلام والوں کو۔ یہ آیت دکھائیں۔ نہیں دکھا پائیں گے، ہے ہی نہیں۔ ہمارا موضوع تھا تصور نجات اسلام میں۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے کم از کم 8 سے 9 اعتراضات رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی اعتراض کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ ان اعتراضات کا جواب دیں۔ آج کا یہ مناظرہ اس نیت، اس ارادہ سے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم اسلام میں نجات کے تصور کو ڈھونڈ سکیں۔ کیا اسلام میں نجات ہے کہ نہیں؟ آپ آتے ہیں اور آ کر مسیحیت پر وار کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ حدیث پڑھنی نہیں آئی یا حدیث لکھنے والے کا نام نہیں پڑھنا آیا۔ تو جناب حکیم صاحب آرتھوڈاکس نہیں ہے، یہ آرتھوڈاکس ہے۔
وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ اپنی حدیثوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، آپ قاری ہیں، آپ تسلسل کے ساتھ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ غلطی نہیں کر پاتے اس کو پڑھتے وقت، قرآن مجید کو یا حدیث کو۔ ہم سے کیوں غلطی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کے پراپرلی قاری نہیں ہیں، بچپن سے ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ چونکہ آپ نے مسیحیت کو نہیں سیکھا، اس لیے آپ آرتھوڈکس کو آرتھوڈوکس کہتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی غلطی نہیں گنی جانی چاہیے، یہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مشرک ہیں مسیحی، مشرک جو ہیں وہ نجات نہیں پائیں گے۔ تو فرعون کون تھا؟ مشرک، ایمان لے آیا، وہ تو پھر بھی اس نے نجات نہیں پائی۔ ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا پتہ ہمارا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں، اسلام میں بڑے دو فرقے ہیں، شیعہ اور اہل سنت۔ شیعہ والے جو ہیں علی کو اللہ کہتے ہیں، حضرت علی کو اللہ کا خالق کہتے ہیں، بیانات موجود ہیں، ابھی دکھا سکتے ہیں ان کے ذاکروں کے۔ کیا یہ شرک نہیں؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ کیا وہ مشرک ہیں کہ نہیں؟ پہلے آپ اپنا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ والے کہاں جائیں گے، پھر ہمیں بتائیے گا کہ مشرک کون ہوتا ہے۔ ہاں، قبر پرستی تو عروج میں ہے، داتا دربار، کسی کو پتہ ہے داتا دربار کا؟ سب ہی جانتے ہوں گے۔ وہاں پر کون کر رہے ہیں؟ مسیحی جا کر قبر پرستی کر رہے ہیں، مسیحی جا کر سجدے کرتے ہیں، مسیحی جا کر وہاں پر دیگے چڑھاتے ہیں؟ نہیں، اہل اسلام والے جو ہیں وہ چڑھاتے ہیں وہاں پر جا کر دیگے، وہ قبر پرستی کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اہل اسلام کی نجات جو ہے کہاں پر جائے گی؟ کوئی پتہ نہیں کدھر جائے گی۔ ابھی علی شاہ صاحب وہ روایت مجھے ذرا نکال کے دیں، بلکہ یہ سامنے لکھی ہوئی ہے میرے، ترمذی 2565، پیغمبر اسلام نے فرمایا مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ کتنے جائیں گے جنت میں؟ ایک۔ اب کون سا والا ایک ہے وہ کسی بندے کو نہیں پتا کہ وہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جائیں گے جہنم میں۔ تو اب یہ اسلام کا کہنا ہے، مسیحیت کا تو کہنا ہی نہیں کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے، یہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ جائیں گے جہنم میں۔ تو آپ کے 72 فرقے گئے کہاں پر؟ جہنم میں۔ آپ کی نیکیاں، آپ کے حج، آپ کے اعمال، آپ کا زکوٰۃ دینا، ہم مسیحیوں کو دعوت اسلام دینا کہاں گیا؟ گھڑے میں۔ مسلمانوں کے 72 فرقے گئے جہنم میں، ایک فرقہ جائے گا جنت میں۔ اب کون سا جائے گا؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہے تو مجھے بتا دیں، میں بھی اس فرقے میں چلا جاتا ہوں، شاید مل جائے جنت۔ لیکن پتہ نہیں ہے نا، بیسیکلی پتہ ہو تو پھر ہے نا۔ اب فرقے کی تو بات رہی، پیغمبر اسلام کہتے ہیں مجھے اپنے بارے نہیں پتہ، آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ جہنم میں ہیں۔ اب جن کے والد صاحب جہنم میں ہیں، والدہ ماجدہ جہنم میں ہیں، وہ مجھے کیسے جنت میں لے کے جائیں گے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کاش کوئی مجھے سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ چلیں یہ 1 منٹ حکیم صاحب کو دیا۔ حکیم صاحب آئیں، آ کر ان تمام تر اعتراضات کا جواب دیں۔ ماشاء اللہ، یہ تھے محترم جناب پاسٹر سنجیر روبن صاحب، بڑا زور لگایا انہوں نے۔ خیر چلو، بہرحال اب جو سیکنڈ جو
रिबटल सेशन है वो 20 मिनट के लिए है। तो 20 मिनट में हज़रत अल्लामा हकीम इमरान साहब इंशाअल्लाह 20 मिनट में अपना जो पेश करने का मौका मौलाना हकीम इमरान साकिब साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। गर्मी कुछ ज़्यादा है और मेरे फाजल दोस्त सठिया गए हैं, उन्हें पता नहीं है कि मनाजरे के 3 सेशन है भाई। पहला दावा है और दूसरा सेशन रिबटल का है। अब मैं आ गया ना आपकी खिदमत में, कोई एतराज़ नया हो वो भी ले आए। कोई एक एतराज़ जिसका मैं जवाब ना देने जाऊँ दे ना सकूँ, मुझे जाने ना दीजिएगा। कोई नए एतराज़ हैं तो वो भी ले जाइए। कोई एक भी एतराज़ आपका बाकी रह गया तो मैं आपकी तरह नहीं करूँगा। कल आपने एक एतराज़ का जवाब भी नहीं दिया, मैं अल्लाह के फजल से आपने दोबारा वही एतराज़ किए जो पहली दफ़ा किए, मैं दोबारा जवाब दूंगा। तसल्ली से अब सुनता जा और शर्माता जा। ए पेंसिल मिल दे। इन्होंने कहा कि जनाब हर नबी नजात का ज़ामन होता है, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात के ज़ामन नहीं है। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला आगाज़ यहाँ से होता है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो नजात मैं लेके दूंगा। पहला पहली बात, कमाल करते हो। आगाज़ पहली तकरीर ये है। दूसरा आज इनका ये कहते हैं मत्ती 11:28, यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों मैं तुमको आराम दूंगा। अब मैं क्या करूं कि आप लोगों की बाइबल आपस में मेल नहीं खाती। हज़रत मसीह ने, ये पकड़ लो यार, मैं नहीं कभी नहीं पढ़ा वो वैसे कोई भी नबी, मैं ये कहता हूँ, मैं तो पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोई भी नबी जो है वो हक़ लेके आता है, हक़ की तालीम लेके आता है, वो लोगों को आराम देने के लिए आता है, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके आता है। हमारा तो ईमान है। और यही बात जो है जिस तरह हज़रत मसीह ने फरमाई है, बिल्कुल वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया और बातिल मिट गया। इनका जनाब दूसरा एतराज़ था, कहते हैं कि यूहन्ना 5:3 में है, जो मेरा कलाम सुनता है, जो उस पर यकीन करता है, ईमान लाता है। तो यही तो मैं कहता हूँ कि आप ना हज़रत मसीह का कलाम सुनते हैं ना हज़रत मसीह पर ईमान लाते हैं। मैंने यहाँ खैबर से लेके कराची तक चैलेंज किया हुआ है कि कोई एक हज़रत मसीह की तलीम का एक हुक्म बता दें जिस पे मसीही अमल करते हैं, और पलूस की तलीम का एक हुक्म बता दें जिसको छोड़ते हैं। मसीह कहते हैं हुक्मों पर अमल करो, आप कहते हो नहीं वो ज़रूरत नहीं जी, फजल दा दौर है जी। आप पलूस की पैरवी करते हैं, मसीह की पैरवी नहीं करते। इन्होंने कहा जी मसीह नजात का ज़रिया है। बिल्कुल ठीक है, हज़रत मसीह नजात का ज़रिया है। मेरा तो ईमान है कि हज़रत नूह तमाम नबी नजात का ज़रिया है, हज़रत इब्राहीम नजात का ज़रिया है, मूसा नजात का ज़रिया है, हज़रत ईसा मसीह नजात का ज़रिया है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह नजात का ज़रिया है। जितने अम्बिया हैं सारे नबी नजात का ज़रिया है, नजात देने वाले नहीं। अपना ये मनाजरा आप खुद सुनिएगा, इसको निकाल के आपने फरमाया है मसीह नजात का ज़रिया है, और फिर आप कहते हैं कि मसीह नजात देने वाला है। और ज़रिया होना और बात है, देने वाला और बात है। आपकी अपनी बातों में कंट्राडिक्शन है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। कभी आप कहते हैं वो नजात का ज़रिया है, कभी आप कहते हैं यीशु नजात देने वाला है। तो मसीह नजात का ज़रिया, ये ठीक है, तमाम नबी नजात का ज़रिया है। इन्होंने कहा सूरा अनाम 66, कह दो कि मैं तुम्हारा दरोगा नहीं हूँ। मेरे फाजिल दोस्त को शायद दरोगा का मानी भी नहीं आता। दरोगा का मानी क्या है जनाब पादरी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा जी। अच्छा, दरोगा कहते हैं थानेदार को। हिंदुस्तान में ना
کہتے دروگا فلانا دروگا لگا ہے بھائی. آپ ہندوستان ہمارے یہاں تھانے دار کہتے ہیں SHO کہتے ہو, وہ کہتے ہیں دروگا لگا ہے. دروگا کیا کرتا ہے؟ وہ دروگا جو ہے وہ زبردستی میں چوری نہیں بھی نہ کی, دروگے کا کام ہے لٹا کے نا لتر مار کے وہ بھی منوا لینی, جڑی چوری کیتی ہوئی نہیں وہ بھی منوا لینی. تو یہ ہے کہ میں تمہارا دروگا نہیں ہوں, میں پہنچانے کے لیے وما علینا الا البلاغ المبین, میں تمہیں خدا کا جو حکم ہے صاف صاف پہنچا دوں گا. مان لو گے نجات پا لو گے, نہیں پاؤ گے تو میں تمہیں منانا کوئی نہیں تکے دے نال, میں کوئی تہاڈا تھانے دار نہیں لگا تہاڈے تے کہ تمہیں مناواں, تمہیں پہنچانا ہے خدا دا پیغام. یہ معنی ہے بھائی دروگے کا. آپ پتہ نہیں دروگا کیا سمجھتے ہیں. سورہ یونس 108, میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہے, نجات کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری نجات کا ذمہ دار, مومنوں سے نہیں کہا. دوسرا والا, میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا, وما انا علیکم بے وکیل. تو ٹھیک ہے مسلط نہیں, ہم تو عام کہتے ہیں کہ دین کے مسئلے میں کوئی جبر نہیں ہے, میرا کام آپ کو پہنچانا ہے, منوانا نہیں. کوئی بھی کیا یسوع مسیح دروگا مقرر تھے؟ کیا یسوع مسیح نے منوا لیا؟ یسوع مسیح کا شاگرد یہودا جو یسوع مسیح کے ساتھ رہا, کھاتا ہے پیتا ہے اور 30 سکے لے کے بک گیا, اس طرح کا ایمان, یہ ایمان نہیں ہوتا. تو منوانا کام نہیں ہوتا نبیوں کا. نبیوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ نبی آیا ہے تو منوا کے چھڑے گا, نہیں بھائی. نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ خدا کے حکموں کو پہنچا دے. مانتے ہو ٹھیک ہے, تمہاری آخرت سنور جائے گی, نہیں مانتے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. یہ بات ہے بھائی. اچھا, انہوں نے سورہ انعام 108 کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے کیا کہ تو ان کا ذمہ دار نہیں. سورہ انعام 108 میں ایسی کوئی بات نہیں, وہاں لکھا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ, تم کسی کے کیا ہے جی معبود کو گالی نہ دو. یہ بات ہے, حوالہ غلط ہے آپ کا, یہ حوالہ درست کریں اپنا. انعام 108 آپ نے حوالہ دیا ہے, یہ کوئی نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, تسی نہیں یار, تہاڈا مسئلہ ہی نہیں, چپ کرو تسی. اچھا یہ آپ کا حوالہ غلط تھا, ٹھیک ہے. نمبر 2, پیغمبر اسلام رشتہ داروں کو نجات نہیں دے سکتے. بیٹی فاطمہ سے کہا اپنے لیے کچھ کر لے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی تو صداقت ہے اسلام کی, یہی تو صداقت ہے محمد الرسول اللہ کی. یہی بات انجیل میں یسوع مسیح نے کی ہے, آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ آپ کا غلو ہے یسوع مسیح کے بارے میں. یسوع مسیح آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں, انہیں تعلیم دے رہے ہیں. ایک آ کے کہتا ہے اے یسوع تیری ماں تجھے ملنے کے لیے آئی ہے. تو وہ کہتے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں ان کی ماں بھی مومن نہیں رہ گئی انجیل کے مطابق. وہ کہتے ہیں کون ہے میری ماں؟ یہ میں نے تو اعتراض کیا ہوا ہے, توہین کی ہے اپنی ماں کی. اس نے کہا میری ماں وہ ہے, میرے بھائی وہ ہیں جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں. ماں مقدسہ مریم آسمانی باپ کی مرضی تے نہیں سی چل دی. اور بائبل کہتی ہے وہ یسوع کو بے خود سمجھتی تھی, بے خود. یسوع کو بے خود دا معنی آਉਂਦਾ جے, اور کہندی سی پاگل ہے, پتہ نہیں ایویں دیاں گلاں کردا, پاگل ہے. وہ یسوع کو پاگل سمجھتے تھے. اور یسوع کہتا تھا یہ مجھے آسمانی باپ کی مرضی سے روکتے ہیں. یسوع ان کو کافر سمجھتے تھے, لیتے تھے. یسوع دی ماں نہیں بچن رہی, انکار کر دیا, ملے نہیں. کہا کون ہے میری ماں؟ یہ میرے شاگرد. کون ہے میرے بھائی؟ یہ میرے شاگرد جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں. یہ بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, فاطمہ اپنی فکر کر لے, میرا بھائی چچا فکر کر لے, رشتہ داروں فکر کر لے, وہ یہ ہے کہ نجات کسی کا رشتہ دار ہونے سے نہیں ملے گی. ابراہیم کا باپ مشرک ہے تو وہ جہنمی ہے, لوط کی بیوی مشرک ہے تو وہ جہنمی ہے. بائبل پڑھا کریں. مصیبت یہ ہم اپنی کتابیں بھی پڑھیں, آپ کی کتابیں بھی پڑھیں. بھائی بائبل میں بکثرت ایسے والے ہیں. نوح کا بیٹا نوح آدم ثانی ہے نوح, اور نوح کا بیٹا بائبل کے اندر, نوح کا بیٹا بائبل کے اندر آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. یہاں رشتوں سے کوئی نہیں چھوٹنا کہ میرا پیو نبی ہے تو میں چھوٹ جاؤں گا. نہ, ایمان لانا کر پڑے گا, عمل کرنے پڑیں گے. اچھا یہ بائبل سے ثابت ہو رہا ہے. سنیں بھائی, آدم کا بیٹا, نوح کا بیٹا, لوط کی بیوی اور
یہ جناب بائبل سے ثابت ہو رہا ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے کوئی کسی کو نجات نہیں ملنے والی، رشتہ داری کی وجہ سے کوئی نہیں بخشا جائے گا، ایمان بائبل اس پر گواہ ہے۔ تو وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میری بیٹی ہے، میرے رشتہ داروں، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں۔ تو ہم یہ بات ایسے ہے کہ جیسے ایک پرائم منسٹر ہے اور ایک جج ہے، وہ اگر دیانتدار ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، وہ اپنی اولاد سے کہتا ہے بھائی قانون پر عمل کرنا، اگر تم قانون پر عمل نہیں کرو گے نا تو میں جج ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں رعایت نہیں دوں گا، میں انصاف کروں گا۔ تو یہ بات تو بائبل سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اس کا مطلب معنی یہ ہے اپنے رشتہ داروں کو نجات نہیں دے سکتے۔ تو سن لیں، یسوع مسیح بھی کسی کو نجات نہیں دے سکتے۔ ایک آیا، اس کو جواب دیا، کسی کو دائیں یا بائیں بٹھانا میرا کام نہیں ہے، یسوع ذریعہ ہے نجات کا۔ یسوع کسی کو دائیں نہیں بٹھا سکتا، کسی کو بائیں نہیں بٹھا سکتا۔ یسوع نے تعلیم دے دی ہے، اس کے حکموں پر عمل کرو۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کہی ہے، اپنی بیٹی سے کہی ہے، اپنے چچا سے، دیگر سے یہی کہی ہے کہ میرا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تم کو نجات نہیں ملنے والی، عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا جناب کا یہ 5واں اعتراض تھا۔ اب آ گیا میں جناب کے 6 اعتراض پر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ نے جھوٹ کہا ہے کہ اللہ کے سامنے جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کے کام نہ آؤں گا۔ یہ میں ان کے ورڈنگ میں نے لکھی ہے کہ جو کلمہ گو مسلمان ہیں میں ان کے کام نہیں آؤں گا۔ یہ قرآن کی کوئی آیت دکھا دیں، یہ حدیث دکھا دیں۔ جھوٹ بولا ہے آپ نے، جھوٹے والے نہ دیا کریں بھائی۔ اچھا جی، اللہ کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم ہو، نوح ہو، یسوع مسیح ہو، محمد ہوں، یہ نجات دینے والے نہیں ہیں۔ نجات دینے والا اللہ ہے۔ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی شفاعت بھی کرے گا نا تو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت بھی نہیں کر سکتا، کوئی اتنی جرت بھی نہیں کسی میں۔ وہ یہ بات ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا پیغمبر اسلام کے والد و والدہ، سنن نبی داؤد 2728، میرا والد کہاں ہے؟ اس نے کہا تمہارا والد جہنم میں ہے، تو میرا اور تمہارا والد جہنم میں ہے۔ بھائی یہ تو پیغمبر اسلام کی صداقت ہے کہ نبی ہیں، ان کا والد ہے، بت پرست ہے، تو قانون ہے۔ میں نے بتایا جو مشرک ہے جنت میں نہیں جائے گا، تو جو مشرک ہے شرک کی وجہ سے وہ گیا جہنم میں۔ بائبل میں کیا اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ کیا بائبل میں اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ میں نے کتنی مثالیں دی ہیں، حضرت آدم کے بیٹے کی، حضرت نوح کے بیٹے کی، حضرت لوط کی بیوی کی، اور آگے جناب بے شمار مثالیں خود بائبل میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے آپ کو اپنی بائبل، اسلام کا تو نہیں پتہ، اپنی بائبل کا بھی نہیں پتہ۔ تو یہ اصول ہے بھائی، کوئی کسی کا باپ ہونے کی وجہ سے نہیں بچے گا، کوئی کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں بچے گا۔ اگر اس کا باپ نیک ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا۔ قرآن کریم میں نبی کی بیویوں سے کہا گیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم اہل بیت ہو، اگر تم کوئی نیکی کرو گی تمہیں 2 اجر ملے گا، اگر تم برائی کرو گی تو تمہیں 2 سزا بھی دوں گا۔ وہاں تو یہ قانون ہے بھائی۔ تو قانون کو عمل جو کرے گا، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، جو قانون کو شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے لیے بے بہا اجر ہے، وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا، چاہے نبی کا بیٹا ہو، نوح نبی کا بیٹا، ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ قرآن بھی اس پہ متفق ہے، آپ کی بائبل بھی اس پہ متفق ہے۔ اعتراض تو وہ کریں جو بنتا ہو۔ آپ کا اعتراض نمبر 6 جناب، مسند احمد 13262، میری والدہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو آپ کے رشتہ دار جو قبل از اسلام وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی جہنم میں۔ انہیں پتہ نہیں ہے، پہلے حوالہ دیکھنے سے پہلے نا مناظرے کا یہ جو ہے نا، یہ بڑا خاردار ایک جنگل ہے، تو یہ حدیث کا سٹیٹس ہی دیکھ لیتے۔ نیچے لکھا ہے حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وکیع بن عدی مجہول ہے، آپ کی جانب لا مجہول کیا ہوتا ہے؟ بہرحال حوالہ دینے سے پہلے وہ بات کر لیں، چیک کر لیں۔ اب دیکھیں نا کہ آپ لوگ
कैथोलिक में कुछ जायद किताबें हैं, मैं उसका हवाला दूँ वो आप ना माने। आप हमें एक ऐसी ज़ईफ़ रवायत दें, मैं इंजील बरनबास का हवाला दूँ आप ना माने, ठीक है। असूल हदीस का आपको पता नहीं, पहले हदीस पढ़ के देख लें, उसका स्टेटस देख लें कि क्या वो हदीस सही है। अच्छा जी, इन्होंने कहा कुरान के मुताबिक अहकाफ सूरा नंबर 9 देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। ये दिखाएं जी ज़रा तफसीर। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरे फाजल दोस्त सुनते ही रहे और फिर ये कहेंगे मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। इन्होंने 3-4 बार बात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा। ये धोखा दिया है आपने, ये आखिरत की बात नहीं हो रही। आप दिखा दें कुरान में ये बात आखिरत की है, लिखा है कि आखिरत की बात है। मैं जनाब आपके नाम मुनाजरा लिख देता हूँ। बात क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार बुत परस्त हैं, सारे दुश्मन हैं। आप उनसे कहते हैं, ये तफसीर हसन उल बयान है, मैं यहाँ से पढ़ के ही सुना दूँ। अच्छा, वो क्या चाहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या कत्ल कर दें, या कैद कर दें, या उनको जला वतन कर दें। इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, क्या इसको कत्ल कर दो, या इसको कैद कर दो, या इसको जला वतन कर दो। तो पैगंबर कह रहे हैं मैं कोई गैब का इल्म नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे जिस तरह पहले नबियों में से बाज़ कत्ल हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कत्ल हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता जैसे पहले नबियों की उम्मतों को अजाब दे के तबाह किया गया है, तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा या तुम मुझे कत्ल कर दोगे। मुझे नहीं इल्म, ये आखिरत की बात नहीं हो रही। ये जनाब तफसीर है, हसनुल बयान है, मैं वहाँ से पढ़ दूँ। यानी मैं मक्के में ही रहूँगा, यहाँ से निकलने पर मुझे मजबूर होना पड़ेगा, मुझे मौत तबई आएगी या तुम्हारे हाथों मेरा कत्ल होगा। 4 बार आपने वाला दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपना नहीं पता, मुझे अपना। ये आखिरत की बात ही नहीं है। जहाँ बात आई है आखिरत की तो कुरान कहता है वाला सौफा युती का रब्बो का फतरजा, तो शफात करता जाएगा, तेरी शफात तुझे राज़ी कर दूंगा। वाला सौफा, जब आखिरत की बात आई। कमाल करते हैं आप भाई, ये आपका धोखा है। या आपने किसी के धोखे लिए हैं, तहकीक आपने नहीं की, पढ़ने की जहमत आपने नहीं की कि मैं खोल के देख लूं कि बात क्या है। इन्होंने कहा जी तौबा में निजात है, ये करने के बावजूद तौबा कर लें तो मर जाते हैं, मरते हुए कलमा नसीब हो गया तो निजात है। फ़िरऔन ने कलमा पढ़ा मगर निजात नहीं है। अच्छा मेरे फाजल दोस्त, मुझे अब शक गुजरने लगा कि ये पादरी हैं। यकीन जाने भाई, ओ अल्लाह के बंदे, रियाकारी पढ़ लो आप बाइबल के अंदर। रियाकारी वो अमल जो आप रियाकारी से करते हैं। एक इन्होंने हदीस पढ़ी, क्या शहीद है वो क़यामत वाले दिन उस शहीद को निजात नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हदीस पढ़ लें। और उसका मकसद अल्लाह के दीन के लिए शहीद होना नहीं था, वो लोगों को दिखाना चाहता था मैं बड़ा बहादुर हूँ भाई, मैं बड़ा दलेर हूँ जी। एक मौलवी था, वो उसका मतलब दीन की खिदमत नहीं थी, बज़ाहिर मौलवी था मगर अंदर उसका मकसद जो था वो माल इकट्ठा करना था। बट ये रियाकारी है, धोखा है। यानी उसने एक, मैं बाइबल में से खुदा के लिए आप रियाकारी का पढ़ लें। अब फ़िरऔन ने जो कलमा पढ़ा वो रियाकारी थी। क्या था? उसकी मौत आई, फिर भी उसने ये नहीं कहा कि मैं जो है ना जी अल्लाह पर ईमान लाया और मैं, वो भी वसीला ढूंढ रहा है किसका? बनी इसराइल का। मैं जी बनी इसराइल के ज़रिए से मैं भी ईमान लाया। ये ईमान नहीं था। और ईमान जी, अच्छा यार तू चुप कर जो ज़रा 1 मिनट। अच्छा बात ये है कि अगर वो ईमान लाया होता, वो ईमान नहीं था। आप अपनी बाइबल से साबित कर दे फ़िरऔन ईमान लाया था, मरते हुए ईमान लाया नहीं, ईमान लाया क्या था? होता ये है कि जब
وہ آتا ہے نا موت کسی کی آتی ہے نا تو موت کے ڈر سے وہ کہتا ہے میں ایمان لایا، اور جب عذاب آ جاتا ہے نا یہ اللہ کا قانون ہے، عذاب سے پہلے توبہ ہے، جب عذاب نازل ہو چکا اس وقت توبہ کوئی نہیں ہے کہ جب عذاب نازل، وہ تو عذاب نازل ہو چکا ہے، فرعون کے لیے عذاب نازل ہوا ہے جی، پورا ہو گیا کتنے منٹ 20 منٹ ٹھیک ہے جی، ایک میں بس بات مکمل کروں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا بقرہ 131 یعقوب تلقین کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تلقین کرتے ہیں کہ مسلمان مرنا، ہاں بھائی میں آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں مسلمان مرنا، ہم نے کسی شخصیت کے نام پر اپنا نام نہیں رکھا، اگر ہم شخصیت کے نام پر نام رکھتے تو ہم کہلاتے کہ ہم محمدی ہیں، ہم محمدی نہیں کہلاتے بھائی، آپ لوگوں نے یسوع کے نام پر آپ مسیحی بنے ہیں، حالانکہ یسوع نے نہیں کہا کہ تم مسیحی ہو یا مسیحی کہلاؤ، یہودی جو ہے وہ خود انہوں نے اپنے نام رکھے ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا حکم ہے اس کی شریعت ہے اس کے اوپر عمل کرے، فرما بردار، خدا کا جو حکم آئے فرما بردار، تو یہ وصیت انہوں نے کی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ پورا ہو گیا کیا؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ لو جی میں نے 11 اعتراضات کا جواب دے دیا ہے، 9 اعتراض ان کے باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ میں باقی کا جواب دوں۔